اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 یہ تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سورت کی ابتدا سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان سورت ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی مستورات کو سورۃ النور کی تعلیم دو، یعنی ان کو سکھاؤ، اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ اس کی وجہ کیا ہے اس پہ بات ہو چکی ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ پاک نے ہماری ایک معاشرت، رہن سہن، ایک نظام زندگی، اس کی ترتیب، اس کے پورے احکامات کو اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اور جو دو بلکہ 3 رکوعات پورے ہوئے، آج سے چوتھے رکوع کا آغاز ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ بالکل شروع سے اللہ پاک نے مختلف قسم کی سزاؤں کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی یہ جرم کر لے، نعوذ باللہ بدکاری کر لے، اس کو یہ سزا دی جائے، اگر کوئی تہمت لگا دے کسی پاک دامن پر تو اس کو یہ سزا دی جائے۔ اور پھر اس کے ضمن میں اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے افک، یعنی ان پر جو بہتان لگا، اس کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب یہ پوری تفصیل آپ حضرات اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کا خلاصہ ایک بات ہے کہ دین اسلام میں بنیادی چیز ہے انسان کی حیا محفوظ ہو۔ اس حیا کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر کسی انسانی معاشرے سے حیا کم ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو لازماً وہاں پر مصیبتوں کا دروازہ کھلے گا۔ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ جو آج کی تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ جو جرائم ہیں، ہماری مستورات باہر نکلتے ہوئے پریشان ہیں، کوئی کسی پر آج اطمینان نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ بے حیائی کا ماحول عروج پہ چلا گیا۔ اس لیے وہ سزائیں رکھی کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ جرأت ہی نہ ہو، ہمت ہی نہیں کرے کہ وہ خدا نخواستہ کسی پاک دامن عفیفہ ایک مومنہ عورت کی طرف آنکھ اٹھا لے، چہ جائے کہ ہاتھ بڑھائے۔ اس کے لیے اصول بنا دیے، قواعد بنا لیے، لمٹ بنا لی، حد بنا لی اس کے لیے۔ اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ہماری اسی معاشرتی زندگی کا ایک دوسرا بڑا اہم اصول ہے، اور اس اصول کا تعلق بھی اگر ہم غور کریں گے تو اس کا تعلق بھی حیا اور پاک دامنی اور نظروں کی حفاظت سے ہے۔ اور اس معاشرت کے قانون کو مفسرین نے لکھا یہ قانون استیزان ہے۔ استیزان کے معنی آتے ہیں کسی جگہ داخل ہونے سے پہلے انسان اجازت طلب کرے۔ اللہ نے ہمیں جو صاف ستھرا خوبصورت دین دیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی نعمت کے بادشاہ ہیں ہم لوگ، اور کیسی خوبصورت زندگی ملی ہے۔ ایک ایسا نظام حیات ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کا کلام یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کے دروازے پر جائیں تو کس انداز سے جائیں، داخل ہو تو کیسے ہو،
آپ کو اجازت مل جائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا بولنا ہے؟ اب جیسے ایک ماں باپ، مخلص ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ پاک حضور کی امت کو ایسے سمجھا کے ان کی زندگی کے گزارنے کے صحیح اصول بتا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج قرآن کریم سے تعلق بہت ضروری ہے۔ اس کمزوری نے معاشرے کو، دینی معاشرے کو توڑ دیا ہے، اور جو دل میں آتا ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے، باطل کے سکھائے ہوئے جملے کلمات ہر ایک نے سیکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے دل صاف ہے، وہ میری منہ بولی بہن ہے، یہ منہ بولی فلاں ہے، یہ منہ بولا بھائی ہے، اور یہ کہہ کر اس کے ضمن میں شیطان جو گناہ کروا دیتا ہے وہ ہر انسان اس سے واقف ہے۔ اس لیے آج کی جو آیات ہے، 3 آیتیں، اس میں استیزان ہے۔ ایک انسانی اور دینی معاشرے میں ہم گھر میں داخل ہو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو اللہ نے واضح فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم داخل مت ہو ان گھروں میں جو تمہارے ذاتی گھر نہ ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور اس گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی تم گئے، دروازہ بجایا، گھنٹی بجائی، اندر سے جواب نہیں آ رہا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تب بھی داخل مت ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں اندر سے کہا جائے، ارجعوا، کہ آپ واپس چلے جائیں، گھر والے نہیں ہیں، مرد حضرات نہیں ہیں، فرجعوا، تو تم واپس لوٹ آؤ، ہوا ازکی لکم، یہی تمہاری پاکی کا ذریعہ ہے، دلوں کو پاک رکھے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، ان تدخلوا بیوتا، اگر تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جو رہائش کے گھر نہ ہو۔ اب دیکھیں، جو رہائشی گھر نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور ان گھروں میں تمہاری کوئی ضرورت کا سامان پڑا ہوا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو۔ اب یہ 3 آیتیں، اس میں اللہ پاک نے ہمیں احکامات دیے کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں یا کسی تعلق والے کے گھر میں یا کسی اجنبی کے گھر میں یا غیر آباد گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ خلاصتاً بالکل آسان الفاظ میں چند باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ان آیات کے ضمن میں حضرات مفسرین نے لکھی ہے اور بالکل آسان انداز میں لکھی ہے کہ بیوت یعنی جو رہائش ہے، جو گھر ہے، وہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک گھر رہائش کا وہ ہوتا ہے جو انسان کا شخصی ہو، ذاتی گھر۔ شخصی گھر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا فرد نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھے دوستو، یہ شخصی گھر ہے۔ شخصی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے علاوہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی وہ رشتہ ہے کہ جس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کو حلال فرمایا ہے۔ دوسرا گھر وہ ہوتا ہے جو انسان کا ذاتی ہے۔ پہلے کے لیے لفظ استعمال کیا کون سا؟ شخصی۔ دیکھیں فرق اب سمجھ آئے گا۔ دوسرا گھر وہ ہے کہ جو آپ کا ذاتی تو ہے لیکن اس میں آپ کے ساتھ اور آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے اور محارم بھی رہتے ہیں، جیسے والدین ہیں، والدہ ہے، بہنیں ہیں، بھابھی ہیں، سمجھ گئے، بھتیجیاں ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا ایک نظام ہے کہ ایک گھر میں والدین بھی ساتھ ہیں،
بیٹے بھی ساتھ ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ہے، بچے بھی ہے۔ اب یہ ہر ساتھی کہے گا یہ ہمارا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے، لیکن شخصی اور ذاتی میں فرق یہ ہے کہ شخصی کے اندر اور کوئی محارم نہیں سوائے کس کے؟ بیوی کے، اور ذاتی گھر میں اور محارم بھی ہے سب محارم ہیں، والدہ ہیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، سب ہیں۔ تیسرا ایک گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا دونوں باتوں کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اجنبی گھر، مثال کے طور پہ آپ کو کسی ساتھی کا ایڈریس تلاش کرنا تھا، آپ کو کہا گیا کہ جی آپ گرو مندر فلاں گلی فلاں نمبر کے فلیٹ پر جائیں گے، یہ ساتھی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس گھر پہ، لیکن اب آپ نے گھنٹی بجائی، دروازہ بجایا، سب کچھ کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں، ایک صورت یہ ہے کہ شاید گھر میں کوئی بھی نہیں ہو، اور ایک صورت یہ کہ شاید گھر والے سو رہے ہوں، ہے نا؟ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن گھر بہر صورت آپ کے لیے کیا ہے؟ اجنبی ہے، یہ ایک اجنبی گھر ہے بالکل۔ چوتھا گھر وہ ہوتا ہے جو نہ شخصی ہے، نہ ذاتی ہے، نہ اجنبی ہے، بلکہ وہ ایسا گھر ہے کہ جو اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جگہ جو اجتماعی مقاصد کے کام آتی ہے۔ اس میں گھر بھی ہو سکتا ہے، اس میں اسٹور گودام بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسجد، خانقاہ، مدرسہ، اسپتال، مسافر خانہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو ایک اجتماعی نظم کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، 4 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی، 4 صورتیں۔ اس میں سے جو پہلی صورت ہے کہ انسان کا کون سا گھر ہو؟ شخصی ہو۔ شخصی کا مطلب یہ کہ شوہر ہے اور شوہر کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اور اگر بچہ ہے تو بچہ بالکل نابالغ صغیر ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اس شخصی گھر کے اندر آنے جانے کا حکم یہ کہ اس میں اجازت لینا ضروری نہیں، مستحب ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آنے والے شوہر کو یقین ہے کہ اندر سوائے میری زوجہ اور اہلیہ کے اور کوئی بھی نہیں، یہ تو میرا گھر ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اگر بغیر اطلاع کے اندر جائے بھی تو اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی رشتہ نہیں سوائے اس کی اہلیہ کے، اور وہ کسی حالت اور کیفیت میں بھی ہو تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل یہ رہا کہ وہ اپنے شخصی گھر میں بھی جاتے تھے تو کھنکھار کے جاتے تھے۔ کھنکھارنا جانتے ہیں؟ اس طرح، یا یہ کہ کوئی ایسا اشارہ کر دیا یا چپل ذرا زور سے پیر مار دیے، کوئی اطلاع۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، فرماتی ہے کہ میرے شوہر عبداللہ ابن مسعود پوری زندگی نکاح کے بعد جب بھی میرے پاس آئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کھنکھار کے داخل ہوئے۔ بہتر یہی ہے، مستحب یہ ہے۔ اور فی زمانہ جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں دوستوں، یہاں شہری زندگی میں آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اس ماحول میں رہتے رہتے خاص طور پہ مستورات میں ایک خوف، ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اپنا بھی اگر اچانک آپ سر پہ چلے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ چیخ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور خدا نخواستہ کچھ ہو نہیں جائے تو آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، شخصی گھر ہے آپ کا، اور گھر میں سوائے آپ کی اہلیہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ چلے جائیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اچانک ایک دم دروازہ کھول کے داخل ہوں اور وہ بالکل کسی عمل میں مصروف ہو اور اچانک ان کو لگے کہ کون سر پہ آیا ہے، تکلیف نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے شخصی گھر میں بھی جائے، اطلاع کی کوئی شکل بنا لے، لیکن اگر اس کے بغیر گیا تو گناہگار نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ انسان کا ذاتی گھر ہے، جس میں انسان کی بیوی کے علاوہ والدہ ہے یا بھابیاں ہیں یا بھتیجیاں ہیں یا جو محارم ہیں، وہ رشتے بھی موجود، یہ بھی ذاتی گھر ہے۔
لیکن یہ جو آیات آج کی ہے آیت نمبر 27، اس آیت نمبر 27 نے اس ذاتی گھر کا حکم بیان کیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وہ گھر جو تمہارا گھر تو ہے لیکن شخصی نہیں ہے، ذاتی ہے، اس میں اس وقت تک مت جاؤ حتی تستأنسوا، جب تک تم اجازت نہ لے لو اور تم سلام نہ کر لو۔ لہٰذا ایسا گھر ہے آپ باہر جائیں گے تو گھنٹی بجائیں گے، یا یہ کہ دروازہ ہے اس کو بجائیں گے، اور جب بجا لیں وہ آپ کو کہا جائے کہ جی، آپ نے کہا جی میں آیا ہوں، پھر آپ سلام کر لیں اور پھر آپ داخل ہو جائیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ جو ہمارا ایک گھریلو نظام اس وقت معاشرے میں، پاک و ہند میں یہی نظام رائج ہے کہ عام طور پہ ہم ایک فیملی سسٹم میں جڑ کر رہتے ہیں، تو سب اپنے ہوتے ہیں ایک گھر کے اندر، پھر بھی حکم یہ کہ بغیر اجازت کے نہیں جائیں گے، اطلاع دے کر جائیں گے اور سلام کر کے جائیں گے۔ اطلاع تو چلے پھر بھی کسی درجے میں ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو سلام کرنا یہ ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا ہے دوستو، نہیں کرتے۔ باہر تو کرتے ہیں، لیکن گھر جا کے بیوی کو سلام کرنا یا بہنوں کو سلام کرنا یا بچیوں کو، یہ نہیں۔ بعض تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کو سلام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے سنتوں کی اہمیت دلوں میں نہیں ہے، رسم و رواج اور یہ باتیں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، اس نے اتنی جگہ اور جڑ بنا لی ہے کہ غلطیوں نے زیادہ جگہ بنا لی۔ اچھا، تیسری صورت وہ ہے کہ انسان جائے اجنبی گھر میں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، کاروباری ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، آپ گئے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر اجازت اندر جائیں گے، اس لیے کہ گھر بالکل اجنبی ہے۔ کیا کریں گے؟ پہلے آپ اطلاع دیں گے، چاہے گھنٹی ہو، چاہے دروازہ بجانا ہو، یا جو بھی ہو، اطلاع دیں گے۔ اگر پہلی مرتبہ میں آپ کو جواب مل جائے کہ جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب غور کریں دوستو، اجنبی گھر میں اگر پہلی ہی مرتبہ میں اندر سے پوچھا جائے کہ جی کون، تو دو کام کرنے، سلام اور اپنا تعارف۔ سلام، اپنا تعارف، السلام علیکم، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ ترتیب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے گھنٹی تو بجائی اور اندر سے پوچھا گیا کہ جی کون، اور موصوف بالکل گم سم ہو کر کھڑے ہو گئے کہ شاید یہی تقویٰ ہے، یہ بالکل غلط کر رہا ہے، اندر والوں پہ بوجھ ڈال رہا ہے ذہنی، یہ غلط ہے۔ یا یہ کہ باہر کھڑا ہے اور کہا کہ جی میں آیا ہوں، یعنی میں اتنا معروف آدمی ہوں کہ میرے جملے سے اب آپ سمجھ جائیں کہ میں کون ہوں۔ حدیث میں اس کی صراحتاً ممانعت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے، حضور کے دروازے پر دروازہ بجایا، آپ نے فرمایا من، انہوں نے فرمایا انا، میں۔ آپ اندر سے آپ نے ناراضگی کے طور پہ فرمایا انا، فرمایا میں کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اپنا نام لو۔ تنبیہ فرمائی کہ گھر والے پر بوجھ نہ آئے، ذہنی طور پہ تعارف ہو جائے بالکل۔ آج دیکھیں یہ اصول ہیں ہماری زندگی کے جو ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں۔ تو سلام اور سلام کے بعد اپنا تعارف، اور اب دیکھیں فقہاء نے لکھا کہ تعارف بھی وہ کہ جس سے آپ کی پہچان ہو جائے۔ اب آپ نے فرمایا جی کون، کہ جی میں عبداللہ۔ اب عبداللہ نام کے تو بھائی بلڈنگ میں بھی رہتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہے، اور مارکیٹ والے بھی ہیں، پتہ نہیں کون سے والے۔ اس قدر تعارف ہو کہ اندر والا سمجھ جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک تعارف آپ نے کرا دیا کہ جی میں عمران شہزادہ مسجد سے، سمجھ گئے، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے انسان اگر اجنبی گھر میں جائے تو اپنے سلام کے ساتھ تعارف کرائے۔ لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ گھنٹی بجائی، جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ بجائی، جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ بجائی، جواب نہیں آیا، تو پھر حکم یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وہاں سے واپسی کر لے، وہاں سے واپس آ جائے، پھر مزید وہاں پر رکے نہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، کوئی جواب نہیں آیا، چلو جی میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں ذرا چوکیدار کے پاس، جب آئیں گے حضرت تو ملاقات کر لیں گے۔ یہ منع ہے، علماء نے لکھا ہے۔
جب ایک گھر کے دروازے سے اطلاع نہ آئے تو انسان بے مقصد انتظار نہ کرے، یہ منع ہے، یہ اس ادب کے خلاف ہے۔ یا یہ کہ اندر سے آپ کو مستورات کی طرف سے آواز آئے کہ جی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ نہیں ہے، آپ واپسی فرما لیں، تو بلا کسی ماتھے پن شکن لائے ہوئے، ناراضگی کیے ہوئے بالکل آسانی کے ساتھ واپسی کریں۔ اس پہ بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں آیا اور میں کھڑا رہا اور میں نے آواز دی اور پھر جو ہے مجھے کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، اس پہ کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں انسان واپس چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ گئے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر، انصار کے سردار تھے، آپ نے جا کے باہر سے سلام کیا، السلام علیکم۔ اب وہ موجود تھے اندر، جب انہوں نے سنا حضور علیہ السلام آئے ہیں تو اتنا خوش ہوئے اور وہ اتنا ایک محبت کا غلبہ آیا کہ اندر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام، یہ باہر آواز نہیں چلی جائے۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم، انہوں نے اندر آہستہ سے کہا۔ آپ نے تیسری مرتبہ کہا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید نہیں ہے، آپ واپس ہونے لگے تو سعد ابن عبادہ نکلے دوڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی جب تم اندر تھے تو جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جواب تو دے رہا تھا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو دعا مل رہی تھی اس کو بار بار وصول کر رہا تھا۔ صحابہ ایسے تھے۔ لیکن دیکھیں اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہو سکتی نا، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ان کا عمل کیا ہے؟ اپنے ایک صحابی، ایک خادم غلام کے گھر پہ گئے، لیکن وہاں سے آپ کو محسوس ہوا، آپ نے واپسی فرمائی، کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، تو اس پہ انسان ناراض نہ ہو۔ چوتھی صورت وہ جگہ، وہ مقامات جو اجتماعی ہو۔ میں نے اس کی آسان مثال عرض کی کہ جیسے بعض دفعہ ایسی جگہ بنا لی جاتی ہے کہ جہاں اجتماعی سامان رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ بلڈنگ کے نیچے بیسمنٹ میں ایک بڑا کمرہ ہے، یا مسجد کے اندر ایک کمرہ ہے جس میں جماعت والوں کے نظم کا سامان ہے، اب اجتماعی سامان پڑا ہوا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے نہ کسی کی رہائش ہے، نہ کوئی مستورات محارم کا مسئلہ ہے، نہ بدنظری کا، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی جگہ ہے۔ تو اس اجتماعی جگہ میں انسان کو داخل ہوتے ہوئے اطلاع دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ مسجد آ رہے ہیں، ابھی آپ عشاء کے لیے آ رہے تھے، تو کیا خیال ہے آپ نے باہر ہمارے دروازے کے حارس سے پوچھا تھا کہ جی میں اندر جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ نماز اجتماعی نماز کی جگہ ہے۔ یا آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاں علماء نے لکھا کہ اجتماعی مقامات میں اگر جگہ خاص کر لی جائے، جیسے اسپتالوں میں ہے، ایئرپورٹ میں ہے، یا مسجد میں ہے، کہ جی یہ کمرہ جو ہے اس میں بغیر اطلاع کے آپ نہیں آ سکتے، یہ منع ہے، تو پھر اس میں انسان کو بغیر اطلاع کے نہیں جانا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے استیزان، کہ انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے شخصی گھر جائے اس کا طریقہ، ذاتی گھر جائے اس کا طریقہ، اجنبی گھر جائے اس کا طریقہ، اجتماعی جگہ پر جائے اس کا طریقہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان کیا۔ تو بہرحال ان آداب کا خیال رکھنا اور اپنی زندگی کو اس ترتیب پر لانا یہ بہت ضروری۔ اور اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے گھر جائے تو وہ گھر کے سوراخ جوریوں سے جھانکے نہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، کوئی سوراخ ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، اچھا بھائی ذرا دیکھ لو کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے کسی امتی نے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی اور اندر سے اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قصاص یعنی بدلہ نہیں ہوگا، آنکھ چلی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اجنبی گھر میں کیوں دیکھنے کی کوشش کی؟ تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا خدا نخواستہ اوپر سے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ بد تہذیبی ہے، غیر اخلاقی پن ہے۔ آج ان باتوں کی بھی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ذاتی کام سے کسی کے پاس جائے اور اس کو اندازہ ہو، احساس ہو کہ بھئی یہ آدمی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یا یہ شیخ صاحب ہے، یا یہ عالم صاحب ہے،
ان کے اوقات مصروف بھی ہے، محدود بھی ہے، مصروف بھی ہے، تو اس میں انسان اس کے آرام کا، سہولت کا خیال رکھے۔ یہ نہیں ہو کہ بھئی جس وقت بھی چاہا، دل چاہا تو چلو بھئی جا کے پہنچ گئے اور کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ مجھے حل کرنا ہے، یا آپ مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیں۔ یہ زندگی کے گزارنے کے اسلوب ہے، طریقے ہیں، آداب ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان یقین کرے مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے دوسرے کے معاملات کو بالکل ڈسٹرب کر لیتا ہے، اس کو متاثر کر لیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر اس کو کہا جائے کہ جی آپ انتظار کریں یا پھر ملیں، پھر سیدھی ناراضگی کہ جی یہ تو تکبر ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ تو ان چیزوں کا بہرحال آج بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب سے یہ موبائل کا معاملہ آیا ہے تو اب تو کوئی مشکل نہیں، اٹھائیں اور بٹن دبائیں اور گھنٹیاں بجاتے رہیں۔ سامنے والے نے اٹھایا تو بس ایک رسمی جملہ ہم کراچی والوں نے سیکھ لیا ہے کہ جی آپ کا آرام تو خراب نہیں کیا، بس یہ پوچھ کے اور پھر اپنے معاملات کو چھیڑ دیں گے۔ تو یہ سارے آداب بہرحال آداب معاشرت ہے، ہماری زندگی کے صحیح نہج اور ترتیب پر چلنے کے آداب ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔